یہ جو دن چل رہے ہیں یہ جیو پولیٹیکلی بہت ہی ہنگامی ہے پوری دنیا میں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ پوری دنیا اس وقت ایک ولیج بن چکی ہے، اس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو کہیں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو دنیا کا ہر فرد اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ خدا نخواستہ اگر دنیا میں کہیں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں ہم اور آپ رہ رہے ہوں یہاں جانی اور مالی نقصان نہ ہو، لیکن پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک جگہ اثر پڑتا ہے، فرق ایک جگہ کچھ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اثر پڑتا ہے۔ 2008 کا جو ریسیشن ہے وہ شاید پوری دنیا میں، جدید دنیا میں، وہ اتنا بڑا اثر پہلی مرتبہ ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا۔ انڈیا میں اتنا زیادہ اثر نہیں تھا، لیکن بہرحال پوری دنیا میں دوسری جگہوں پر اثر تھا، اور انڈینز دنیا میں کہاں نہیں ہے، پاکستانی کہاں نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ تھے جن ہمارے اتنے جاننے والے تھے کہ جن کی ملازمتیں گئیں۔ مان لیجئے اگر تھوڑی دیر کے لیے جو آبنائے ہرمز ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے یا وہ جگہ متاثر ہو جائے، تو چاہے آپ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، نیپال میں ہوں، امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑنا ہے۔ تو اس لیے جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ لا تتمنا لقاء العدو، کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جنگ تھوپ دی جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک انسان کو مقابلہ کرنا ہی ہے اپنی عزت، اپنا ملک اور اپنے حق کے دفاع کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ تمنا کرنے لگیں تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ بہرحال ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے سے خود انتقام لے۔ وہ انسانوں کو مسلط کر کے ہی انتقام لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ان ظالموں کے اوپر مسلط کر دے کہ جو معصوم فلسطینیوں کا جن لوگوں نے خون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے۔ بہرحال اسٹریم لمبی نہیں کرنی ہے، یہ چند باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیک سٹیج پر میرے ساتھ ہیں توحید صاحب اور ایکنالج اسلام صاحب۔ کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، الحمد للہ۔ میرے خیال سے 2-2.5 مہینے کے گیپ کے بعد آپ آ رہے ہیں ایکنالج اسلام صاحب۔ جی مفتی صاحب، 2-2.5 مہینے کے بعد تھوڑا مصروف تھا، جیسے کہا میں نے ایگزامس وغیرہ کی تیاری چل رہی تھی، تو اب جو ہے انشاءاللہ واپسی ہو گئی ہے۔ بہت بہتر، گھر واپسی ہو گئی ہے۔ جی جی، گھر واپسی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اور ایک چیز مجھے ذہن میں آئی، یہ الگ بات ہے کہ میں اس اسٹریم کو پولیٹیکل اسٹریم بنانا نہیں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پچھلے ہفتے جب ہم اسٹریم کر رہے تھے تو ایک صاحب آئے تھے، وہ اکثر آتے بھی رہتے ہیں، اور انہوں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ یہود اور مشرکین کو آپ سب سے زیادہ دشمنی میں آگے پائیں گے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اس آیت کو پڑھ کر تو لوگوں کو اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے موجودہ، ذرا تصور کریں کہ اگر یہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان نہ ہو رہی ہوتی، یہ جنگ ایران اور کسی دوسرے ملک کے درمیان ہو رہی ہوتی، مثلا سعودی عرب کے درمیان ہو رہی ہوتی، تو انڈیا میں جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے؟
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مفتی صاحب مجھے یہی لگتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بورڈ واریئرس کی وجہ سے انڈیا کی جو ڈپلومیٹک لیول پر جو ہے وہ پرابلمس ہو رہی ہیں کریٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سافٹ پاور از سم تھنگ، جی اینڈ جو پیپل ٹو پیپل ریلیشن جو ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو پتا ہوگا تھوڑا سا بھی فارن ریلیشنز کا، وہ سب سے بنیاد ہوتی ہے کسی کنٹری کی دوسری کنٹری سے ریلیشنز کی. تو جب آپ صرف اسی بنیاد پر اپنے تعلقات خراب کر دیں گے دوسرے ممالک کے ساتھ کہ جسٹ بیکاز وہ مسلمز ہیں، تو پھر آپ کی جو فارن پالیسی میں اس کا ریفلیکشن ضرور دکھے گا، اور وہ جو ریفلیکشن ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا. جی ہاں، بلکہ یہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کی بورڈ واریئرز جن کے پاس حقیقت میں روزانہ صبح میں قضاء حاجت کے لیے باتھ روم اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ریل کی پٹریوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، وہیں فون لے کے جاتے ہیں اور وہیں سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. تو اگر مان لیجئے یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہوتی تو یہ سارے کے سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے، سعودی عرب کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ سنیوں کی ہے، اور بہرحال سنیوں کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران کے مقابلے میں سعودی عرب کی طرف ہوگا. تو اب یہ دیکھیں گے کہ پلڑا دوسری طرف کدھر ہے. اب چونکہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے تو اب اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو ہمیشہ ظالم کا ساتھ دینا ہے، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. جبکہ انڈیا میں جہاں تک نیوز کو میں نے فالو کیا ہے، پہلے دوسرے دن تو اسرائیل کے حق میں کچھ ہم نے حمایت دیکھی، یعنی میڈیا پر، لیکن پھر اچانک میڈیا کی ٹون چینج ہوئی اور اسرائیل کے حق میں ہونے کے بجائے اسرائیل کے خلاف رپورٹنگ ہونے لگی اور ایران کے حق میں ہونے لگی. کیا آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا؟ جی مفتی صاحب بالکل ایسا ہی ہے. تو یقیناً اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انڈیا کا ٹف ٹائم چل رہا تھا تو ایران نے ہی سب سے زیادہ تیل سستے داموں پر انڈیا کو فراہم کیا ہے، تو لوگوں کی گاڑیاں چلی ہیں، ورنہ لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہ رہتا. تو یہ اس ملک کا ایک بہت بڑا احسان ہے. لیکن چونکہ یہ قوم احسان فراموش رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایران کے خلاف، حالانکہ جو نیشنل پالیسی ہے، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ نیوٹرل رہنا چاہ رہی ہے. حالانکہ نیوٹرل کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی بورڈ واریئرز کی وجہ سے اس وقت انڈیا کو جو پوری دنیا میں سبکی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ مفتی صاحب ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران جو ہے وہ انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے. جی ہاں، اور مڈل ایسٹ میں اگر انڈیا کو تھوڑی سی بھی رسائی ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی جیو پالیٹکس کو پڑھیں گے، دیٹ از تھرو ایران، تھرو چابہار پورٹ. مگر ان کو کون سمجھائے؟ خیر چلیں، ویسے بھی ایران نے اس پوری جنگ میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی محاذ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. تو خیر ہم ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں یہاں بیٹھ کر دور سے دعائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کو اپنے آپ کو مورلی بلند کرنے کے لیے، اخلاقی طور پر بہتر کرنے کے لیے کم سے کم اتنا اس کے اندر گٹس ہونے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کر سکے تو مظلوم کے لیے آواز ہی اٹھا لے یا مظلوم کے لیے دعا کر لے.